عبد الرحمن بن زبی اور رفاع کی بیوی کا جو قصہ آیا ہے اس میں فبت طلاقی، ابو داؤد میں ہے فطلق بی ثلاثا، 3 طلاق مجھے دے چکا ہے، اور حضرت نے اس کو برقرار رکھا اور اس کے بعد دوسرا نکاح ہو چکا ہے، اور پھر وہ دوسرے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے شرح بخاری میں کہ طلاق 3 طلاق کے بعد واقع نہ ہونا یا 3 طلاق کو 2 اور 1 سمجھنا یہ روافظ کا مذہب ہے۔ جو متع کے قائل ہیں وہ 3 طلاق کے قائل ہیں۔ غنیت الطالبین میں پیرانی پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہود کے ہاں طلاق نہیں ہوتی تھی، وہاں سے مسئلہ لے لیا شیعوں نے، اور شیعوں سے مسئلہ لے لیا غیر مقلدوں نے، بعضهم من بعض، آپس میں ایک۔ بخاری میں عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ جو لوگ 4 نکاح کے بعد 5واں کرتے ہیں یہ اپنی ماں اور بیٹی اور بہن کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ سمجھ لو ذرا بات، نکاح زیادہ سے زیادہ 4 ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس پورے مضمون میں یا قرآن کی کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ 4 کے بعد 5واں ناجائز ہے، لا تحلو، مگر 3 طلاق واقع کرنے کے بعد قرآن کہتے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ تو ابن عباس کی وہ عبارت یہاں لے کہ جو لوگ 3 طلاق کے بعد بغیر حلال شریعہ کے تجدید یا رجوع کا قول کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگوں سے زنا کرواتے ہیں، اور 3 طلاق کے بعد بغیر حلالے کے اپنی بیوی سے ملنا، اس اجنبیہ کو بیوی سمجھنا اور اس سے ملنا جیسے اپنی بیٹی یا بہن یا ماں سے کوئی زنا کروا۔ تو جو ماں اور بیٹی اور بہن سے زنا کرواتے ہیں ان کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں، اور وہ صرف کرواتے نہیں اس کے فتوے دیتے ہیں۔ اس موضوع پر چونکہ تحقیقی کام ہو چکا ہے اور میں گلے کی خرابی کی وجہ سے معذور بھی ہوں، اس لیے کچھ اصول ذکر کر رہا ہوں۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں 4 ائمہ اور غیر ائمہ، معروفین متبوعین اور غیر معروفین سب متفق ہیں۔ ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کے علاوہ اور قاضی شوق زیدی شیعہ اور نواب صدیق کنوجی صاحب العروج بالفروج کے علاوہ پوری دنیا کے اندر کسی عالم کا پتہ دے تابعین و صحابہ میں سے جو 3 طلاق کے بعد دوبارہ بیوی رکھ چکا ہو یا فتویٰ جواز کر دیا ہو۔ خود ابن تیمیہ نے فتاوی میں صحابہ اور تابعین نقل کر کے کہا ہوا مذہب جمہور الصحابہ، ہوا مذہب جمہور الصحابہ والتابعین والفقہاء۔ اس لیے بجا طور پر حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم اس مسئلے میں واقعتاً ضال مضل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح تراویح کے 20 رکعت کے انکار میں چند سال پہلے مدینہ منورہ کے امام اعظم قاضی القضات عبدالعزیز صالح کی نگرانی میں وہاں کے تمام فقہا مفتیین قاضی جمع ہو گئے اور انہوں نے ایک اتفاقی ججمنٹ کی اسلامی عدالت کی کہ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں بغیر حلال۔ وہ بن باز نے پھر اس پر نوٹ لگایا ہے اعم اللہ قلبہ کما اعم ابصارہ۔ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زاہد الکوثری نے اس موضوع پر کتاب لکھی اور اس کا نام ہے الاشفاق فی نظام الطلاق۔ اس کتاب کے بارے میں ہمارے استاذ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا تھا
کہ امام الاسر مولانا انور شاہ فرماتے تھے کہ کاش کہ کوئی مضبوط عالم اس موضوع پر قلم اٹھائے اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کو علمی جوابات دے اور مجتہدین جیسے قلم استعمال کرے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ زاہد الکوثری کی کتاب الاشفاق دیکھی تو میں اتنا خوش ہوا کہ اس کتاب کو لے کے مولانا انور شاہ کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھ کر کے کہا کہ حضرت ایک عالم داغستان ترکیہ میں پیدا ہوئے، آج کل مصر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایسی کتاب لکھی، اور میں نے خواب دیکھا کہ مولانا انور شاہ سے الاشفاق دیکھ رہے جگہ جگہ سے، اور فرماتے ہیں کہ ماشاء اللہ حق ادا کیا ہے، اہل حق کی طرف سے نمائندگی کی اور اہل زیغ و ضلال کو جواب دینے۔ جب شیخ زاہد الکوثری کو مصر جا کے حضرت نے واقعہ سنایا تو شیخ زاہد الکوثری دیر تک سکتے میں حال ہے اور فرمایا کہ میرے اس عمل کے لیے مجھے مزید شہادت کی ضرورت نہیں، آپ جیسے صادق اور حضرت شاہ صاحب جیسے نحریر عالم کا اس پر خوش ہونا میرے لیے کافی۔ پاکستان میں بھی زنا کرانے والے موجود ہیں، داڑیاں بھی ان کی بہت نیچے تک لٹکی ہے اور دھوکہ دہی میں وہ عموماً نمبر ہے۔ اس لیے یہاں کے علماء کے سرتاج و سرخیل مولانا سرفراز خان سے مدذلون نے اس پر کتاب لکھی اردو میں، اور اس کا نام ہے عمدۃ الاساس فی حکم الطلقات الثلاث۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر تیسری کتاب کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ صحیح نہیں ہے پھر وہ حرامہ کے قائل، آپ اور ہم اور چاروں مذاہب حلالہ کے قائل ہیں، اور جو لوگ حلالہ نہیں کرتے وہ حرامہ کے قائل ہیں، تو پھر حرام خوری کراتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جس وقت تم طلاق دے چکے عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، بس وہ پہنچ گئی عدتوں کو، یعنی پہنچنے والی ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، روک لو ان کو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا رخصت کر لو ان کو دستور کے مطابق۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب طلاق 3 سے کم ہو۔ اگر کوئی 3 پر حمل کرے تو فلا تحل لہو کا کیا مطلب ہوا؟ اور حتیٰ تک کہ زوجن غیرہ جیسے صاف ستھری اور واضح المعنی کو کیسے احمال کرنا ہے۔ ولا تمسکوهن، روکو نہیں عورتوں کو، ضرارا ضرر کے لیے، لتعتدوا، کہ تم تجاوز کرو، ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پس وہ ظلم کرے گا اپنے ساتھ۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، نہیں بناؤ اللہ کے دین کو ہنسی مذاق۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو احسان اللہ کا تم پر، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ، اور جو اتارا اللہ نے تم پر قرآن و سنت، یعظکم بھی، سمجھاتے ہیں تم کو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔